اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ، صلاة وسلام عليك. کسی شاعر نے کہا ہے کہ کتاب لا ریب فیہ، یہ آیت قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت ہے. سورہ فاتحہ کے بعد جو ہی سورہ بقرہ کی آیت پڑھیں گے تو سب سے پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ آیت قرآن کے سورہ بقرہ کی سب سے پہلی آیت. اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ قرآن مقدس ہے جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، کسی کو اس میں شک نہیں ہے، کوئی اس میں شک نہیں کر سکتا. قرآن میں ہر کچھ ہے، جھوٹ نہیں ہے، ہر کچھ ہے قرآن میں، ہر چیز آپ قرآن میں ڈھونڈ سکتے ہیں، ہر پتہ آپ قرآن کو پڑھ کر کے لے سکتے ہیں. یہ قرآن کی سب سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت یہی فرماتا ہے. یہ کوئی عالم کی بات نہیں، کوئی مفتی کی بات نہیں، کوئی عالم و علماء کی بات نہیں، کسی مدرسے کی بات نہیں، کوئی مدبر مفکر محدث کی بات نہیں. اگر یہ کسی کی بات ہے وہ اللہ رب العزت کی بات ہے. وہ خود کہتا ہے اس قرآن کو میں نے پیدا کیا اور پھر کسی قرآن کو میں نے اتارا اور کسی قرآن کو پھر میں نے اپنے ذمے میں لیا ہے. اور یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. لیکن انسان ایسا ہے کہ اس میں شک بھی لا لیتا ہے، کبھی شک بھی کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے. اور رب فرماتا ہے اگر تجھے ڈھونڈنا ہے میرا کلام. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سے بات کرنا ہے تو قرآن پڑھو، اللہ سے اگر بات کرنا ہے تو قرآن پڑھو، اور اللہ کو اگر دیکھنا ہے تو نماز پڑھو. دونوں باتیں اس میں حضور نے فرمایا کہ اللہ سے اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ کلام پڑھو. یہ رب کا کلام ہے، رب ہی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ تمام تعریف ہے اللہ سے، تمام تعریف، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر کوئی شک کرے تو وہ کافر ہے. کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے. اس میں شک کرنا تو درکنار، اس کی ایک آیت کو لانا اور پیدا کرنا تو درکنار. یہ ایک آیت کی بات کرتے ہیں، ایک سورہ کی بات کرتے ہیں، ایک زبر کی بھی بات نہیں ہو سکتی. اللہ کا فرمان ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیل نہیں، اللہ کے کلام کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اگر کوئی سوچے میں ایسا کروں گا تو نہیں کر سکتا. اہل عرب پچھلے زمانے میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم قرآن کو ایک سورہ یا دوسری بنا سکتے ہیں، دوسری آیت دوسری سورہ کوئی لا سکتے ہیں. لیکن رب نے فرمایا اگر تمہارے اندر طاقت ہے، اگر تمہارے اندر کوئی ہمت ہے، اگر تمہارے اندر قوت ہے تو ایک سورہ کیا ایک آیت لا کر بتا دو. کبھی نہیں لا سکتا. اہل عرب میں کسی نے آج تک ہاتھی نہیں دیکھا. عرب کے لوگ ہاتھی نہیں جانتے کہ ہاتھی کسے کہا تھا، ہاتھی کس کو کہتے ہیں، وہ جانتا ہی نہیں. اس نے کیا کیا، قرآن کو چیلنج کیا اور سوچا کہ میں قرآن کا دوسری آیت لا سکتا ہوں. لیکن خانہ کعبہ میں قرآن کا چیلنج بہت دنوں تک لگتا رہا. قرآن کا چیلنج تھا کہ اگر میرے جیسا تم بنا سکتے ہو تو بنا کے دکھا دو. قرآن تو کیا، سورہ رحمان تو کیا، سورہ یاسین شریف تو کیا، سورہ بقرہ تو کیا، انا اعطینا الکوثر کوئی چھوٹی سورت لا کر دکھا دو. سب کو کوئی نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا کلام ہے. زمین اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے، آسمان اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، سورج اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، وہ اپنا رخ بھی بدل سکتا ہے، ہوا اپنی رخ کو بدل سکتا ہے، دریا کا پانی وہ رک سکتا ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ ہم اللہ کے کلام کو بدل دیں، رخ بدل دیں، کوئی نہیں کر سکتا. اتنی طاقت کسی کے اندر
اب اگر کوئی ایسا کہے اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں، یا وہ بارہ آیت بتائیں گے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی بدل سکتا، نہیں بدل سکتا۔ اہل عرب والے جانتے تھے کہ ہاتھی کیا ہے کچھ نہیں جانتے، ہاتھی کس کا نام ہے نہیں جانتے، لیکن خانہ کعبہ میں قرآن کا چیلنج لگتا 2 دنوں تک رہا۔ کوئی آگے کے ایسے انجینئر آئے، ڈاکٹر آئے، کلکٹر آئے، گورنر آئے، بیرسٹر آئے، اتنے اچھے پیارے بڑے لوگ آئے، لیکن جب قرآن کا چیلنج دیکھا، یہ قرآن کا چیلنج ہے، تو ہی دیکھا اپنے سر کو جھکا کے باہر نکلا۔ دوسرا شخص آیا، پھر دیکھا قرآن کا چیلنج ہے، سر جھکا کے نکل گیا۔ یہ ایسا شخص تھا جس نے کہا تھا کہ میں قرآن کے چیلنج کو پار کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا جب قرآن کے چیلنج کو پار کر سکتا ہوں تو اس نے کیا کیا؟ اب ہاتھی نام نہیں کچھ اہل عرب میں کوئی جانتا ہی نہیں، پھر کیا کیا؟ اس نے لکھا الفی ملفی وما ادراک ملفی، اتنا لکھا اور اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ہاتھی کیا ہے، تم نے کیا جانا ہاتھی کیا چیز ہے، اس کو اس نے لکھ دیا اور وہ سوچا کہ ہم قرآن کا چیلنج ہے۔ اب یہ ہاتھی اہل عرب میں نہیں جانتے، ہندوستان کا بچہ جانتا ہے کہ ہاتھی کیا ہے، امریکہ کا بچہ جانتا ہے ہاتھی کیا ہے، پاکستان جانتا ہے کہ ہاتھی کیا ہے، افغانستان جانتا ہے کہ ہاتھی کیا ہے، ہر جگہ کے لوگ جانتے ہیں کہ ہاتھی کیا ہے، لیکن عرب میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہاتھی کیا ہے۔ اس لیے اس نے لکھا الفی ملفی وما ادراک ملفی، قرآن کا چیلنج اس نے ظاہر کیا تو اس نے سوچا کہ ہاتھی کیا ہے۔ اسی لیے جب قرآن کا چیلنج کیا تو وہ بھی برباد ہو گیا کہ قرآن ہی کا فرمان ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ نے ہی اتارا ہے میرا ذمے میں لے لیا، تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں، تمہارے اندر اتنی قوت نہیں ہے، کوئی ایسا انسان پیدا ہی نہیں ہوا ہے تو اللہ کے کلام کو تبدیل کبھی نہیں کر سکتا۔ ایک بدبخت انسان ہندوستان میں پیدا ہوا تھا، نام ہے اس کا وسیم رافیقی، آج سے 4-5 سال پہلے سے ایک چیلنج کیا تھا کہ میں قرآن کی 26 آیتوں کو ہٹا دوں گا، لیکن دیکھیے حال کتنا برا ہوا، بیوی گھر سے نکال دیا، اس کے بیٹے گھر سے نکال دیا، اس کے بچے سب نے بیٹے گھر سے نکال دیے، پڑوسی تک نظر کے سامنے آ گئے، سب کو گھر سے نکال دیا، خاندان والے نکال دیے، پڑوسی نکال دیے، گاؤں والے نکال دیے، کسی نے بتا کے نہیں رکھا۔ آج اس کا حل ایسا ہے یہ سمجھ لیجیے کہ وہ جیل خانے میں قید ہے، آج وہ باہر نہیں آ سکتا ہے، اور وہ دل میں یہ سوچ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ اگر اس قید خانے سے ایک قدم باہر نکالوں گا کہ اللہ کا کوئی بندہ کرنے میں سر کو قلم نہ، یہ سوچ کر وہ بدبخت انسان ہے اور اپنے آپ کو کہتا تھا میں مسلمان ہوں، اور سوچ رہا تھا کہ میں تبدیل کر دوں گا، قرآن کی آیتوں کو ہٹا دوں گا، کیسے ہٹا سکتا؟ یہ اللہ کی بات ہے، کبھی کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ ہو کہتے نہیں اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، کبھی قرآن نہیں بدل سکتا، کوئی بدل ہی نہیں سکتا ہے، یہاں تک کہ قرآن کے لفظ جو ہے کوئی کاغذ پر ہی موجود نہیں ہے، قرآن کے جو الفاظ ہے وہ کسی تختی پر ہی موجود نہیں ہے، کسی چیز پہ لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ قرآن وہاں تک ہے کہ پوری دنیا کے ہر انسان کے سینے تک قرآن پہنچ چکا۔ کئی کبھی جا کے دیکھے ہر گھر میں ایک حافظ ملے جس نے قرآن کو اپنے دل میں اتار کر رکھا، سورہ فاتحہ کے الف سے لے کر کے سورہ بقرہ کے الف سے لے کر کے سورہ ناس کے آخری سین تک اس نے اپنے قرآن کو اپنے دل میں اتارا، اور وہ سوچے کہ میں قرآن کو بدلوں گا، وہ سوچے کہ آیتوں کو تبدیل کروں گا، وہ سوچے کہ کوئی زبردست کو میں کسی طرح وہاں سے ہٹا کر اس کو دوسری جگہ کچھ ڈالوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابھی کچھ دن کا اعلان ہے، کسی نے واٹس ایپ، فیس بک اور سوشل میڈیا کے ذریعے ایک تحریر لکھا تھا کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی پرانے قرآن ہے تو آپ ہمیں دے دیں، میں آپ کو نیا قرآن دے دوں گا۔ اس کا چیلنج تو یہ نہیں تھا، اس کا مقصد کچھ اور تھا
دل کی باتیں اس کی کچھ اور تھی، وہ یہ سوچ رہا تھا، اور وہ قادیانی تھا۔ وہ یہ قادیانی لوگ کیا کرتے ہیں کہ قرآن کو تبدیل کر کے کچھ کا کچھ اس میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ آج کل جو نئے حافظ بنتے ہیں، جو نئے مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں، یہ جو عربی والے بچے ہیں، اس کے ذہن کو کسی طرح تبدیل کرتے ہیں۔ قرآن پاک کو پہلے کے حافظ خود پڑھا، آج کے حافظ خود پڑھا۔ میں جانتا ہوں کہ قرآن اللہ کی کتابیں 4 ہیں مشہور کتابیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، پھر قرآن۔ 3 کتاب کا حافظ کوئی نہیں تھا، لیکن قرآن کا حافظ ہندوستان میں نہیں، پورے اہل دنیا میں کہیں پر بھی تقریر کے ہر کوئی ایک گھر کا بچہ حافظ بنا ہوا ہے۔ ایک گاؤں میں ایک حافظ کو ملے گا، ایک شہر میں ایک حافظ کو ملے گا، لیکن ضرور ملے گا۔ اتنے حافظ ہیں کہ 100 کی بات نہیں، ہزاروں کی بات نہیں، لاکھوں کی بات نہیں، کروڑوں کی بات ہے، اربوں خربوں بچے جو اپنے دل میں قرآن کو بسائے اور یہ سوچ رہا ہے کہ ہم صرف آیتوں کو وہاں سے کسی طرح ربر کے ذریعے ہٹا کر کے دوسری آیت میں ڈالوں گا، ایسا نہیں کر سکتا۔ کاغذ کو تبدیل کر سکتا ہے، سینے میں جو رب نے دل دیا ہے اس دل کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور جو دل میں قرآن محفوظ ہوا ہے اس کے ایک نقطہ کو بھی کوئی بدل نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ اس لیے جب اللہ کے کلام کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے تو سوچیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، ہم نے تعلیم کو چھوڑا ہوا ہے، ہم نے قرآن کو کبھی کھول کے نہیں دیکھا ہے۔ اس لیے عالم کہتے ہیں کہ اگر اللہ سے بات کرنا ہے تو قرآن کھولو، اللہ کو دیکھنا ہے تو نماز پڑھو۔ اللہ کو دیکھ بھی لو گے، قرآن سے اللہ سے بات کرو۔ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم نے قرآن کو لیا ہے۔ ماں نے اپنی بچی کو دہیج میں دیا تھا قرآن، ماں نے باپ نے اپنی بچی کو دیا تھا دہیج میں قرآن۔ بیٹا جب گھر پہ جانا تو دونوں میاں بیوی مل کر کے 5 سال ہو گئے قرآن کو پڑھنا، لیکن وہ بچی کہاں گئی تو نہیں پڑھتی ہے، وہ بچہ کہاں جو شادی کر کے لایا آج تک قرآن نہیں پڑھا۔ یہ قرآن تاک میں رکھنے کی چیز نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھو اور اللہ سے باتیں کرو، اور جو چیز تمہیں نہ ملے قرآن پڑھو، سب کچھ مل جائے۔ صاحب یہ رسول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے اونٹ کی نکیل جو ہے، جو لگام ہوتا وہ گم ہو گئی، تو اس نے کیا سوچا کہ اب میں کہاں اس نکیل کو بھجنے کے لیے کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں، کس طریقے سے بھجوں، کہاں بھجوں، کہاں بھلا نہیں۔ اس نے کیا کیا، سوچا کہ رب کا کلام ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ اس نے کیا کیا، رب کا کلام قرآن پاک کو لیا اور کھولا، اس کو پڑھا تو مل گیا کہ تمہاری نکیل اونٹ کی وہاں رکھی ہوئی ہے، اس جگہ جاؤ گے تو تجھے اونٹ کی نکیل بھی مل جائے گی۔ بتائیے قرآن سے کیا نہیں ملا، اور ہم سوچ رہے کہ قرآن کچھ نہیں ہے، قرآن کچھ نہیں ہے۔ قرآن پڑھو گے تو سب کچھ ہے، قرآن نہیں پڑھو گے تو تمہارے لیے کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے سینے میں قرآن نہیں، اس کا دل ویران ہے، اس کا گھر ویران ہے، اس کی جائیداد ویران ہے، اس کی بارگاہ ویران ہے، اس کا گھر برباد ہے۔ جس کے گھر میں قرآن، آپ نے قرآن کو کیا سمجھا؟ قرآن میں ہر کچھ ملنے والا ہے۔ آج رمضان آ رہا ہے، رمضان سے پہلے ہر جگہ، ہر مسجد میں، ہر مساجد میں انتظامی کمیٹی لوگ کیا کرتے ہیں، کسی عالم سے رابطہ کرتے ہیں، کوئی حافظ دے دو، رمضان میں تراویح سنانا۔ بستی میں اتنے لوگ ہیں، شہر میں محلے میں اتنے لوگ ہیں، کسی کے اندر وہ قرآن نہیں جو وہ قرآن پڑھ سکے، کوئی حافظ نہیں ہے جو سب مسلمانوں کے سامنے قرآن پڑھا سکے، کسی کے اندر وہ طاقت دوسری نہیں ہے جو وہ قرآن کسی وہ مسلمان کے سامنے پڑھ کر کے 20 رکعت تراویح میں پورا قرآن پڑھ لے۔ کوئی ہے کیا کیا، سب انتظام کر لیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کسی سے رابطہ کروں گا تاکہ قرآن مل جائے، رابطہ کروں گا حافظ مل جائے گا، جب حافظ مل جائے گا آگے تراویح پڑھائے گا، 20 رکعت تراویح وہ پڑھاتا ہے، اگر جب پورا قرآن پڑھ لے لیکن آپ پیچھے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں کہ اس نے دل میں پورے قرآن کو اتارا، اور ایک مسجد میں جا کر کے پورے رمضان میں پورا قرآن سنا۔ کیوں؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن کے چینل کو آپ پکڑانا دیں، قرآن کو پڑھتے رہیں۔ اگر گھر میں قرآن ہے تو تاپ میں رکھ کے نہ چھوڑ دیں، اس کو پڑھتے رہا کریں، اللہ سے بھی بات ہو جائے گی، اللہ کا کتاب بھی ہو جائے گی۔ یہ ہے تلاوت کا لفظ۔
اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ایک کالا کتا جب قبرستان سے بھاگنے لگا، لوگ کیا کیے؟ ایک میت کو لا کر کے قبرستان میں دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد جب وہ لوگ واپس جا رہے تھے، اسی میں ایک شخص نیک تھا جو نماز بھی پڑھتا تھا، تلاوت قرآن بھی کرتا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو سجدے میں رکھتا تھا، ہر وقت وہ نیکی کا کام کرتا تھا۔ وہ نیک آدمی بھی ان آدمیوں میں شریک تھا۔ جب وہ لوگ میت کو واپس رکھ کر کے جانے لگے تو وہاں اسی میت کی قبر سے ایک کالا کتا باہر نکلا اور چیختا ہوا ایسا بھاگ رہا تھا کہ وہ نیک شخص نے دیکھ لیا یہ کتا کیسا کالا ہے اور کتنی آواز چیخ کر کے بھاگ رہا۔ وہ نیک آدمی جا کے کتے کو مخاطب کر کے پوچھا، اے کتے رک جا، آخر تو کالا ہے، پھر یہ تیرا کون سا برا عمل ہے، تو نے کیا کیا تھا اور تو کون سی بلا ہے جو ایسا بھاگ رہا؟ کتے مخاطب کر کے کہتا ہے اس نیک شخص، اے انسان سن لے، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں رہ کر کے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے، سورہ یاسین شریف پڑھ رہا تھا، وہ سورہ یاسین شریف کی ایسی مار پڑی کہ میں شیطان ہوں اور کالا بنا کے بھاگ رہا، کتا بن کے بھاگ رہا۔ اگر کوئی انسان سورہ یاسین شریف پڑھے تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ سورہ یاسین شریف اور سورہ ملک ہے اور آیت الکرسی ہے، یہ اگر کوئی پڑھ کر کے اپنے سینے میں جما لیتا ہے، روزانہ پڑھنے کی یہ عادت بنا لیتا ہے تو یہ تینوں صورتیں اللہ سے لڑنے لگتا ہے۔ اے اللہ یہ تیرا بندہ ضرور ہے، اپنے دل میں سورہ یاسین کو بسا کے رکھا ہے اور میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اسے جہنم میں جنت میں، اسی لیے سورہ یاسین شریف کی اور سونے سے پہلے سورہ ملک کی اور آیت الکرسی کی تلاوت کیا۔ یہ آپ کے لیے فائدہ ہے، آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں تو ان آیتوں کی تلاوت کریں، ان صورتوں کو پڑھتے رہیں تو آپ کا بھی فائدہ ہوگا، کا بھی فائدہ ہوگا۔ معلوم ہے کسی نے کیا کہا تھا؟ حضور فرماتے ہیں کہ ایک میت کا جنازہ میرے سامنے لایا ہے، لوگ کیا کیے؟ اس میت کو اٹھائے حضور کے سامنے لا کر رکھا اور حضور سے فرمایا حضور آپ جنازہ پڑھائیں۔ تو حضور نے کیا بولا؟ وہ آدمی ذرا تھوڑی سنیں جو انسان قرض لیتا ہے پھر مر جاتا ہے اور بغیر چکائے مر جاتا ہے، اس کے لیے کیا حال ہوگا؟ اللہ کے رسول سے پوچھے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک شخص کا جنازہ لایا اور لا کر کے کہہ دیا یا رسول اللہ یہ جنازہ ہے آپ پڑھا دیں۔ حضور نے فرمایا اے لوگوں بتا دو کیا ان کے اوپر کوئی قرض ہے؟ تو لوگوں نے بتایا 4 درہم اس کے اوپر قرضہ تھا اور قرضہ چھوڑ کے ہی مر گیا، قرض کو نہیں چکایا، نہیں دیا، اس کو واپس نہیں دیا۔ حضور نے ٹھکرا دیا، جاؤ تم لوگ مل کر کے اس جنازے کو پڑھ لو اور دفن کر دو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا، اس کا جنازہ کبھی نہیں پڑھاتا جس کے اوپر قرض ہو اور وہ قرض رکھ کر کے مر جائے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ حضور نے جب یہ بات ڈال دی تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیج دیا، اے جبرائیل جاؤ میرے نبی کی بارگاہ اور جا کر حدیث پیش کرو، یا رسول اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ جبرائیل کے شکل میں، جبرائیل کو انسانی شکل میں اس انسان کے لیے وہ جو قرض تھا اس قرض کو ادا کرنے کے لیے بھیج رہا، یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ جبرائیل کو بھیجا، پھر اللہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں اور اس شخص کو قرض ادا کرنے کے لیے جبرائیل کو انسانی شکل میں اس کے پاس بھیج دے گا، وہ 4 درہم جو اس کے اوپر قرضہ تھا وہ قرض چکا دے گا اور جنازہ پڑھا۔ حضور علیہ السلام نے جنازہ پڑھا ہے تو جبرائیل علیہ السلام سے فریضہ پیش کی، اے جبرائیل بتاؤ، آخر بتا تو دو کہ یہ انسان کیسا تھا، اس کے اعمال کیسے تھے جو اللہ نے اس کے قرض کو جبرائیل کو انسانی شکل و صورت میں بھیج کے تو سکتا تھا، یہ کون انسان تھا؟ تو اللہ کے رسول جب یہ فرمائے تو جبرائیل نے فرمایا اللہ رب العزت نے یہ کہتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جس نے ہر دن 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، یہ سورہ ہے، یہ اللہ کی حمد و ثنا کرتا تھا، روزانہ 100 مرتبہ اللہ کی باقی بیان کرتا تھا، اللہ کے صفات کو بیان کرتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جو ہر دن 100 مرتبہ سورہ قل هو اللہ شریف کی تلاوت کیا۔ یا رسول اللہ یہ وہی شخص ہے، آپ جنازہ پڑھیں۔ کہا کہ دیکھو
اس کے بعد حضور نے فرمایا اگر میری امت کے لوگوں میں سے اگر کوئی بھی سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی ایک مرتبہ تلاوت کرتا صرف دن میں، اس نے تو 100 مرتبہ ایک دن میں پڑھا تھا نا۔ حضور نے اپنی امت میں کیا کہہ دیا کہ اگر میری امت میں کوئی شخص ایسا ہے کہ سج کے دل سے اور اپنی نیت سے وضو کر کے باوجود ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ اپنے ساتھ حضور نے فرمایا۔ اسی لیے فرق ہونا کبھی بھی آپ اپنے دل میں رکھا کریں۔ سورہ اخلاص کون سے مسلمان ہے جس کو یاد نہیں؟ بچہ جانتا ہے سورہ اخلاص کا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ چھوٹی سی سورہ ہے، اس میں اللہ کی صفات کا بیان، اللہ کو ایک ہونے کا بیان ہے، اللہ کی تمام صفتیں اسی صورت میں ہے، اللہ کی تمام حمد و ثنا اسی میں ہے، اللہ کی تمام تعریفیں سب کچھ اسی میں ہے۔ اور اسی آیت کو اللہ کے رسول نے پڑھنے کا حکم دیا۔ میری امت کے جو لوگ ہوں گے وہ اگر پڑھ لیں گے تو وہ کبھی جہاں نہیں ہوں گے۔ عرش کے نیچے ایک چیز ہے اور وہاں پر ایک فرشتہ، وہ فرشتے کے 70,000 بازو، 70,000 بازو، اور ہر ایک بازو میں ایک جماعت کی، اور اسی فرشتے کے دائیں گال پر یعنی کہ سیدھے گال پر، سیدھے رخسار پر سورہ اخلاص یعنی قل اللہ احد کی سورہ لکھی، اور دوسرے گال پر اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ لکھا ہوا، اور پیشانی اس جگہ پر سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین کی سورہ لکھی ہوئی ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ فرشتے جب وہاں سے سب اترے، جب دیکھا کہ یہ فرشتے کے گال پر سورہ آیت الکرسی، یہ سیدھے گال پر سورہ اخلاص، اور جو بائیں گال ہے، بائیں رخسار ہے، اس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پیشانی پر سورہ فاتحہ لکھا ہوا ہے، تو تمام فرشتے اس کے سامنے سجدے میں۔ تو وہ فرشتہ کہنے لگے اے فرشتوں اٹھو، اپنے سر کو اٹھاؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتے اپنے سر کو اٹھاؤ، میں تم سے راضی اور خوشی ہوں، میں تم سے راضی ہوں، تم سے میں خوش ہوں۔ تو وہ فرشتے کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام، وہ فرشتے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے اللہ رب العزت، تیرے رسول کی امتی کے لوگ سے بھی تو راضی ہو جا۔ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر میرے رسول کی امتی میں سے کوئی بھی شخص سورہ فاتحہ پڑھتا یعنی الحمدللہ رب العالمین وہاں سے لے کر کے آدھی آئے ایاک نعبد و ایاک نستعین تک جو پہنچے گا، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے۔ اے فرشتوں میں تم سے بھی خوش ہوں، میں اس سے بھی خوش ہوں جب میرے رسول کی امتی میں سے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے ایاک نعبد تک پہنچتا و ایاک نستعین تک پہنچتا، میں اس سے بھی راضی ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول کے ساتھ فرماتے ہیں کہ میری امت ہے اور میری امت کے لوگ اگر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، سورہ اخلاص سے تلاوت کرے، قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے، تو وہ شخص کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا، اور وہ جہنم کبھی اس شخص کو نہیں۔ لہذا ہمیشہ یاد رکھیں اور پڑھتے رہیں، قرآن تلاوت کرتے رہیں۔ مانا کہ آپ نے پورے قرآن کو نہ پڑھا، ہم جانتے ہیں کہ آپ کو ایک بارہ یاد نہیں ہوگا، ہم جانتے ہیں کہ سورہ رحمان آپ کو یاد نہیں ہوگا، ہم جانتے ہیں کہ سورہ یاسین شریف آپ کو یاد نہیں ہوگا، ہم جانتے ہیں کہ سورہ ملک آپ کو یاد نہیں ہوگا، لیکن آپ کو دیکھ کے پڑھنا تھا جو دیکھ کے پڑھنا۔ اگر یاد نہیں ہے تو حضور نے فرمایا آیت الکرسی پڑھا کر، اگر وہ بھی یاد نہیں ہے تو سورہ اخلاص پڑھا کر، قل هو اللہ احد۔ کس کو نہیں معلوم؟ ہر بچہ مسلمان کا جانتا ہے قل هو اللہ احد، چھوٹی سی سورہ ہے، اس کو بار بار پڑھا کر۔ پھر حضور نے فرمایا میں کسی کو رزق کی تلاش ہے، مغرب کی نماز پڑھے اور بعد نماز کے وہیں بیٹھ کر کے انا اعطیناک الکوثر جو سورہ ہے 3 آیت کی سورہ ہے، انا اعطیناک الکوثر 1 آیت، فصلی لربک وانحر 2 آیت، ان شانئک هو الابتر، یہ 3 آیت 21 مرتبہ جو ہر دن روزانہ لگاتار مغرب کے بعد پڑھے گا وہ رزق تلاش نہیں کرے گا، رزق کو خود بخود تلاش کرے گا، رزق آپ کو خود بخود تلاش کرے گا، لیکن پڑھنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن پڑھے 2 دن چھوڑ دیے، 10 دن پڑھے 5 دن چھوڑ دیے، 1 دن پڑھے 1 دن چھوڑ دیے، ایسا نہیں کرنا۔
روزانہ بڑے رزق آپ کو تلاش کریں. لوگ سوچتے ہیں مجھے رزق نہیں. یہاں تو لوگ ایسے ایسے معلوم نظر آتے ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو کچھ نہیں ملتا. ہم نماز نہیں پڑھنے میں 300 روپے 400 روپے کمائی ہو جاتی ہے. کیا انسان ہے یار؟ اللہ کی بارگاہ میں جانے میں تم کو شرم آتی ہے؟ آج تک جمعہ تک عید بقرعید تک نہیں پڑھا ہے. کیا مسلمان ہے؟ اپنے آپ کو کہتے مسلمان اور جب اللہ کے کلام کو پڑھتے ہو اس میں لکھا ہوا ہے وہ اسماکم المسلمین، میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا. کیا اس لیے رکھا ہے؟ کیا اسی لیے رکھا ہے کہ تم داڑھی لگا لو اور ٹوپی لگا لو مسلمان ہو گئے؟ نماز نہیں پڑھے، تلاوت نہیں کرے، قرآن نہیں پڑھے، اللہ کو یاد نہیں کرے، کبھی اللہ رسول کا ذکر و اذکار نہیں کرے، مسجد کی تحریر پر کبھی گئے نہیں. آج تم کہتے ہو میں مسلمان ہوں. کس طریقے سے تم مسلمان ہو؟ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے سے نہیں ہوگا. آج اگر کوئی پہچانا جاتا ہے تو اس وجہ سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کے سینے پہ قرآن، وہ نمازی ہو، سجدے کی طرف اس کے پیشانی پہ ہو، اس لیے اس کی طرف سے کی جاتی ہے. اگر اس کی طرف سمجھ میں آ جائے تو اس کی داڑھی بھی سمجھ میں آتی ہے، تو بھی سمجھ میں آتی ہے. ورنہ کہیں پہ بھی بازاروں میں چلے جائیں مسلم سمجھ میں نہیں آتا کہ کون مسلم ہے اور نان مسلم. کیا بنا کے رکھا ہے؟ کیا یہ حلیہ ہے؟ پیچھے جمعے میں نے کہا تھا اللہ نے انسان کے چہرے کو کس طریقے سے دلا دیا ہے. کسی کے اندر ہے، کسی کے اندر قوت. کوئی کر سکتا ہے کہ ایک چہرے کو بنا لے اور بنا کر کے پھر اس میں روح ڈال دے. اس لیے پچھلے زمانے میں کچھ لوگ کیا کرتے تھے اور ابھی بھی کچھ لوگ کرتے ہیں کہ اس کا حلیہ بناتے، کاغذ پہ اس کا نقشہ بناتے، اس کا چہرہ بناتے. کوئی آدمی بناتا ہے، کوئی جانور بناتا ہے، کوئی بلی بناتا ہے، کوئی کتا بناتا ہے، کوئی ہاتھی بناتا ہے، کوئی کچھ بناتا ہے، کوئی کچھ بناتا ہے. یہ تو جاندار کی تصویر کو اتارتا ہے اپنے پین سے. اگر کسی ہاتھ کے ذریعے کوئی انسان کسی انسان کی تصویر کو اگر اتارتا ہے قیامت کے دن رب تعالیٰ کہے گا جس صورت کو تم نے بنایا تھا آج روح ڈال کے بتایا. کسی کے اندر تو روح ڈالے گا کوئی نہیں ڈال سکتا. پھر کیوں تصویر بنا؟ کیوں کتے کی تصویر بنائے؟ کیوں آپ نے ایسی تصویریں بنائے؟ ہاں بنانا تھا، چھاڑ بناؤ، پتھر بناؤ، پہاڑ بناؤ، کوئی ایسی چیز بناؤ جو بغیر جان کی ہو، جو چل نہیں سکتا، اس کو بناؤ. نباتات جیسے کا جو جمادات ہوتا ہے، جو چلنے پھرنے نہیں سکتا ہے، اس کو بناؤ. آپ اس کو بنا سکتے ہیں، اس میں روح نہیں ہے. لہذا کوئی بھی انسان کی تصویر، کتے کی تصویر، کوئی بھی جانور کی تصویر، یہاں تک کہ ایک اونٹی کی بھی اگر کوئی تصویر بنا دیتا ہے رب تعالیٰ قیامت کے میدان میں اس سے پوچھے گا تم نے دنیا میں رہ کر کے میری زمین پہ رہ کر کے ایک تصویر کیوں نہیں بناتا؟ آج اس اونٹی کو چلا کے بنتا کوئی نہیں بنا سکتا. تم سوچتے ہو کہ میں روبوٹ بنا دوں گا؟ لوگ سوچتے ہیں میں روبوٹ بنا دوں گا، بنا کر جو چلا دیا، لیکن جتنی میموری میں اس کی کہانی ہے وہ اتنا کر سکتا ہے، لیکن اس سے آگے اس سے اضافہ اس کو نہ بول سکتا ہے نہیں کر سکتا. میموری میں جس طرح ایک ہے اتنا نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ نہیں کر سکتا. انسان ہر کچھ بنا سکتا ہے لیکن انسان بنا کے انسان کے ساتھ روح نہیں ڈال سکتا. یہ روح اللہ کی تجلی ہے. اس تجلی کو کسی کے اندر طاقت نہیں ہے. یہ روح ہے تو آپ کی آنکھیں کھلی ہے، سانس چل رہی ہے، ہاتھ چل رہا ہے، نہیں چل رہا. یہ سارا گھر اگر چل رہا ہے تو ایک روح کی وجہ سے. اس روح کو اللہ نے جب آپ کے جسم میں اتارا تو روح جب تک قائم ہے سانس قائم ہے. اگر روح ختم تو سانس بھی ختم. لہذا یاد رکھیں کہ کبھی بھی اللہ کے قرآن کو چیلنج نہ کریں، اللہ کے قرآن کی تبدیل کے بارے میں نہ سوچیں. وہ بدبختی انسان تھا جس نے کہا تھا 26 آیتوں کو 26 آیتوں میں قرآن سے ہٹا کر دوسری آیت ڈال دیا. لہٰذا اگر آج کے بعد کبھی بھی آپ کے گھر میں کوئی شخص آ جائے اور کہے کہ قرآن دے دو، کھٹی قرآن دے دو، اگر کوئی کھڑا پرانا قرآن تمہارے سامنے موجود ہے اس کو ہمیں دے دو، میں تجھے نیا قرآن دے دو. لہٰذا وہ پورا قرآن جو ہٹا ہوا قرآن تھا اس کو رکھے، اگر نہ پڑھے اس کو مسجد میں لے جا کے رکھنا. اگر وہ ہٹا ہوا قرآن ہے آپ گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتے قبرستان میں لے جا کے کرتا اس قرآن کو لے جا کے پڑھنا. بہتر یہی ہے آپ پھینکے مت. اس کو اگر پہلے دن اندر ڈالیں گے تو گناہ ہوگا، عذاب ہوگا اور بہت بڑا عذاب ہوگا. یہ اللہ کا قرآن ہے، اگر کوئی پیر کے نیچے ڈال دے اللہ نے کہا تھا کہ میں نے اتارا ہے پھر اس کی ذمہ میں نے خود لے لیا. اگر تم ایسی کوئی غلطی کرو گے اس کا عذاب بہت بڑا سخت ہوگا. ان عذاب ربک لشدید. اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو سمجھ نہیں آتا ہے کہ کس طریقے سے عذاب آیا پتہ چلا.
پتہ نہیں چلتا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں ڈرے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ڈراتا ہے اس کے ڈرانے سے آپ ڈرنے کی کوشش کریں۔ اگر اللہ سے نہ ڈرو گے تو پھر انسانی وسوسے سے ڈرنے لگو گے، شیطانی وسوسے سے ڈرنے لگو گے۔ پھر زمین پر جو حیوانات ہے، نباتات ہے، جمادات ہے، جو جانور ہے، ان جانوروں سے بھی ڈرنے لگو گے۔ لہٰذا اللہ رب العزت فرماتا ہے تم انسان کے پاس جاتے ہو مانگنے کے لیے، وہ ایک بار دے گا، 2 بار دے گا، تیسری بار دے گا، چوتھے بار نہیں دے گا، جھٹک دے گا، پھر نہیں دے گا۔ کل 1 روپے دیا تھا، آج 1 دے گا، کل 1 دے گا، پرسوں 1 روپے دے گا۔ یہ اللہ ہے، 1 روپے آج بھی دے گا، آج جاؤ گے تو کل دوسرا دے گا، پھر پرسوں جاؤ گے تو پھر ایک جگہ 1 روپیہ دیا تھا، تیسری جگہ جائیں گے تو آپ 1000 کے بدلے 3000۔ اللہ رب العزت کہتا ہے میری بارگاہ میں آؤ، اپنی عمر حیاتی زندگی برباد کر دو، میری بارگاہ میں آؤ، میں کبھی منع نہیں کرتا۔ اور ہم کیا سوچیں کہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاؤ گے تو وہاں سے ہی سب کچھ ملتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ کچھ لینا ہے رب کی دہلیز پہ جاؤ، رب کی دہلیز پہ جا کر اپنے سر کو سجدے میں رکھو، پھر جو مانگو رب راضی ہے تو سب کچھ راضی ہے۔ اگر رب دینے پر تیار ہے تو تمہاری تھوڑی بھولے، اس لیے رب کی دہلیز پہ جائے، رب کی دہلیز پہ جا کر کے قرآن پڑھے، تلاوت کرے۔ رمضان آ رہا ہے، 1 مہینہ کے لیے آپ مت یہ سوچ رہا ہے کہ رمضان ہے، اس میں آ کر کے مسلمان پکا بنیں گے، سچا بنیں گے، جس طریقے سے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ایمان والوں سے کہہ رہا ہے۔ اگر آپ حقیقت میں ایمان والے ہیں، صرف داڑھی کو بھی رکھ کر کے مسلمان کہلانے والے نہیں ہیں، اگر پکے سچے مسلمان ہیں تو رمضان میں آئے، روزہ رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں اور قرآن کی تلاوت کریں، اور یہ قرآن کے ذریعے، نماز کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے، یہ تمام عبادات کے ذریعے اللہ رب العزت آپ نے قرآن پڑھا تھا، آپ کا رب آپ کے دل کو کھول دیا۔ اس لیے آپ بہتر ہے کہ مسجد میں آ جائیں، جھک جائیں، نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، قرآن پڑھتے رہیں اور روزہ رکھیں، تمام روزوں کی پابندی کریں، روزہ مت چھوڑیں۔ رمضان آپ کے سامنے آ رہا، کچھ ہی دنوں کے بعد یہ بات والا مہینہ آ رہا، یاد آئے اپنی شکل و صورت اچھی کریں، اپنے لباس اچھا کریں اور اپنے اللہ کی مسجد میں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور نمازوں سے اپنے سر کو پر کر لیں، اپنے سر کو عبادتوں سے پر کر لیں۔ یہ مت ہے کہ میں نماز پڑھوں گا، تم پڑھے کیا کرے، یہ پڑھا کیا کرا، میں نہیں کرتا ہوں تو میں نے کیا کر لیا، کچھ نہیں کر لیا۔ ہاں کر لو گے تم، نماز نہیں پڑھو گے، رب تعالیٰ دیتا ہے، رب تمہیں دے دیتا ہے تو خوش مت ہو جاؤ۔ رب یہی کہتا ہے میں تجھے آسمان نہیں دیتا، تجھے پورے پہاڑ جیسا سونا بھی دیتا۔ تم نماز نہیں پڑھتے تو کیا سمجھتے ہو رب تعالیٰ تجھے دیتا ہے، تم سے راضی ہے؟ ایسا نہیں ہے، رب تمہیں دے کر کے آزماتا ہے۔ اے بندے میں تجھے آزماتا ہوں، کوئی گالی دیتا میں اسے بھی دیتا ہوں، کوئی گالی نہیں دیتا اسے بھی دیتا ہوں، کوئی نماز پڑھے اسے بھی دیتا ہوں، کوئی نماز نہ پڑھے اسے بھی۔ میں دینے پر قادر ہوں، تم دینے پر تو آ جاؤ، کب آؤ گے؟ اللہ رب العزت آنے کے لیے تیار ہو جائیں، رمضان آ رہا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اور اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو کہنے سے سننے سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ونور عرشہ محمد وعلی